السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا۔ اب چکھنا کسے کہتے؟ کھانا نہیں ہے، چکھنا ہے۔ کچھ وقت کے لیے انسان کے جسم سے وہ روح جو ہے وہ نکال دی جاتی ہے۔ اب اسے غسل ہوگا، جنازہ پڑھایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ جب اسے قبر میں ڈال دیا جائے گا اور مٹی ڈال دی جائے گی، تب فرشتے آئیں گے اور اس کی روح اس کو واپس کریں گے، اس میں ڈالیں گے تاکہ وہ جو ہے کمر تک کھڑا ہو سکے اور جو بھی فرشتوں کے سوالات ہیں اس کے جوابات دیں، اور جو بھی اللہ نے چاہا، اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ لیکن اس کے جوابات ختم ہونے کے بعد اب یا تو وہ جنتی ہے اور اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، یا پھر اس کی بخشش نہیں ہوئی، یا بخشش ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی۔ دونوں صورتوں میں جو روح نکال کے پھر ڈالی گئی تھی قبر میں، اب اسے واپس نہیں نکالا جائے گا، اسے جسم میں ہی رہنا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جب جائیں یا وہاں سے گزر ہو تو اہل قبر کو سلام کریں، السلام علیکہ یا اہل القبور۔ وہ جواب دیتے ہیں مگر تمہارے کان جو ہے اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، جواب مردہ نہیں دیتا، جواب زندہ لوگ دیتے ہیں۔ یہاں تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ روح جو ہے سوال جواب کے بعد نکالی نہیں جائے گی، بس یہی وجہ ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں، وہ آپ کی آہٹوں کو سنتے۔ بے شمار حدیثیں ہیں اس کے بارے میں۔ میں آپ کو جہاں لے کر کے آنا چاہتا ہوں، جس موضوع پہ، وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے وہ مردہ ضرور ہے، مگر اس وقت جب اس کی روح نکلنے سے لے کر کے قبر تک وہ پہنچا تب تک۔ اب وہ قبر میں چاہے وہ نیک ہو بدکار ہو، اس کی روح واپس دے دی گئی، وہ زندہ ہے۔ اب وہ زندہ ہے تو وہ جو ہے کہ زمین کے اوپر جو احساس تھا اس کا، جو فیلنگ تھی اس کی، وہ قبر میں بھی رہے گی۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، ٹھنڈی ہوا آئے گی، خوشبو آئے گی وغیرہ وغیرہ، یہ حدیثوں میں ہے۔ تو یہ کون محسوس کرتا ہے؟ زندہ ہی کرے گا نا۔ اور سب سے بڑی دلیل جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرو، یعنی قبروں میں زندہ ہے۔ اللہ کے ولی تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہمارے تمہارے جیسے لوگ بھی جو ہے قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ اب آئیے مدعے پر۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو مجھے میرے دماغ میں جو کچھ بھی آتا ہے میں سوچتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے، چاہے وہ ملک کے لیے ہو یا قوم کے لیے ہو، تو میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ اسے آپ تک پہنچاؤں۔ لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، اپنی ذاتی سوچ ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں، لیکن عمل کریں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ بات یہ ہے، یہ تو آپ سمجھ گئے کہ مردہ جو ہے روح دے دینے کے بعد وہ زندہ ہے۔ دیکھیے، ممبئی جیسے بڑے شہروں میں ہم نے دیکھا ہے، کئی بار ہم قبرستان گئے ہیں اپنوں کو دفنانے کے لیے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ عموماً شاید سبھی قبرستانوں میں ایسا ہوتا ہوگا کہ قبر میں مردے کو لیٹا دیا جاتا ہے، اور اوپر یہاں کی بھاشا میں کہتے ہیں اسے برگا، جو لکڑے کی پٹیاں ہوتی ہیں، اسے ایک دیوار بنائی جاتی ہے، یعنی مردے کے آس پاس جو ہے وہ اس سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے،
ٹھیک ہے نا؟ ہمارا موضوع یہی ہے. اب وہ جو لکڑا جو ہے، جو اندر آپ نے ڈالا ہوا ہے، وہ 6 مہینہ، سال، 2 سال، 5 سال اسے دیمک لگنی ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. اب جو مٹی کا جو وزن اس برگے کے اوپر تھا، تو برگا ٹوٹنے کے بعد وہ سارا جو مٹی ہے وہ پوری آئے گی جسم پر، مردے کے. اب آپ کہیں گے وہ تو اللہ جانے. دیکھیے یہاں ایسا ضروری نہیں جو میں سوچتا ہوں وہی آپ سوچیں، یا جو میری سوچ ہے وہ آپ کی نہیں تو آپ کی غلط سوچ ہوگی، ایسا نہیں. یہاں تھوڑا دوسرے اینگل سے دیکھیے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم اپنے گھروں میں سوتے ہیں. آپ ذرا اس کو احساس میں لائیے گا کہ سوتے وقت اگر ہماری سیلنگ، یہ چھت جو ہے گر جائے اور ہم زندہ رہ جائیں، سوچئے کتنی تکلیف ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم زندہ. وہ مردہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے مگر وہ قبر میں زندہ ہے. کہا گیا نا کہ آہٹ بھی سنتا ہے، آپ کی آنے کی آہٹ بھی وہ سنتا ہے. یہ حدیثیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں اس میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے مومن کا گھر ہے، یا آخری گھر ہے، یا گھر ہے، تو اسے گھر کی طرح ہی سجانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اندر ماربل وغیرہ کی فنیشنگ کریں، نہیں. مٹی تو آپ کے جسم پہ لگنی ہی چاہیے، پیٹھ کی طرف جیسے چٹائی وغیرہ ہمارے یہاں بچھاتے ہیں، نہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو مٹی پہ ہی لیٹنا ہوگا. دیکھیے ہمارے خاص کر کے ممبئی شہر کی جو زمین ہے قبرستانوں کی، وہ کافی گیلی ہوتی ہے، سرکتی ہے، مٹی سرکتی ہے. ہمیں چاہیے کہ آس پاس جو ہے وہ کچھ اینٹیں وغیرہ، سیمنٹ وغیرہ سے جو اندر اس کا کام کیا جائے تاکہ وہ مٹی نہ سرکے. زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، آس پاس کی دیوار کی تھوڑی بہت. آپ سوچ رہے ہو کہ یہ ایسا کہاں ہوتا ہے، میں لا رہا ہوں، آپ شریعت کے مطابق بھی لا رہا ہوں آپ کو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، پورا دیکھیے گا. شاید تھوڑا لمبا ہو جائے لیکن بات پتے کی ہے. ضروری نہیں کہ آپ مانیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا فتنہ فساد ہو. اور خاص کر کے جب کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، تو میری وجہ سے میری قوم میں فتنہ ہو، یہ بالکل بھی میں نہیں چاہتا. بات اگر اچھی لگتی ہے تو آگے پہنچائیں اپنی قبرستان کی کمیٹیوں پر اور ان کے ممبروں میں اور علماء کرام کے پاس. اب آپ بتائیے کہ ہمارا جو حال ہوتا ہے مردے کا بھی وہی ہوتا ہے، وہ دھس جاتا ہے. کئی صحابہ کرام کی قبریں دھسیں تاریخ میں ہیں، اور یہ بے شمار حدیثیں ہیں، علماء کرام جانتے ہیں. سرکار کے قول سے بھی ثابت ہے، اور مفسرین، مورخین اور شیخ المشائخ علماء کرام نے جو نظریہ ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ اگر قبر دھس جائے تو کیا کرنا چاہیے. عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ قبر دھس جاتی ہے تو ہم اوپر سے اور مٹی ڈال کر کے اس کو لیول کر دیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا منع ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اپنے نزدیکی مسجد کے علماء کرام جو ہیں ان سے آپ یہ ویڈیو دکھا دیں، پوچھ لیں. اگرچہ آپ کو یقین ہے کہ اندر جو لاشا ہے وہ تر و تازہ ہی ہوگا، تب تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ جو دھسی ہوئی قبر ہے اس کی مٹی پوری نکال لیجئے. سرکار فرماتے ہیں پوری مٹی نکال لیجئے اور آس پاس مرمت کر لیجئے، یعنی مضبوط کر لیجئے. یہاں تک کہا گیا. دیکھیے دوسرا میں بتاتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑتی ہے کہ اس لاشے کو باہر نکالنا پڑے گا، اتنا اسپیس نہیں ہے یا وہ سچویشن نہ ہو،
تو وہ باڈی کو باہر نکالیں، قبر کو اچھی طریقے سے مرمت میں لے آئیں، اسے کر لیں، مرمت کر لیں، اور پھر باڈی کو واپس اس کو دفنانا ہے۔ یہ حکم ہے۔ کئی قبرستانوں میں قبریں دھس جاتی ہیں، اس پر جو ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ شریعت کے خلاف ہے۔ دیکھیے، جب تک شریعت کے قانون جو ہیں ہمیں نہ پتہ ہو، مسائل نہ پتہ ہو، تو ہمیں بالکل بھی جو ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ بے شمار صحاباؤں کی جو ہے وہ قبریں دھسی ہیں، اولیاء کرام کی قبریں دھسی ہیں۔ کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی عذاب ہے، نہیں، ایسا نہیں، ایسا کہنا منع ہے، گناہ ہے۔ زمین کا جو حالات رہتے ہیں، اس کی جو نمی رہتی ہے، اس سے بھی یہ حالات ہوتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا، وہ لکڑے کے برگے جو ہم لگاتے ہیں، جب وہ ٹوٹ جاتے ہوں گے، کیونکہ اتنا سارا مٹی کا جو وزن ہے اس پر، اور اوپر سے اس کو دماغ تو کھائے گی نا، اب ٹوٹے گی، ساری جو وزندار مٹی ہے وہ جو ہے مردے پہ آ جائے گی، ہم اوپر سے اور ڈالتے رہیں گے، ایڈجسٹ کرتے رہیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ اس وقت قبر میں آپ لیٹے ہوئے ہیں اور برگا ٹوٹ گیا، جو ٹوٹنا ہی 6-8 مہینے، سال 2 سال، کتنا ٹکے گا؟ سارا ملبہ جو ہے وہ آپ پہ آ جاتا ہے۔ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں، 2-4 لوگ ہیں، جن میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے مشورے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا۔ ایسے 2-3 لوگوں میں سے ایک ہمارے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہوں گا، ان سے بھی میں نے یہ بات کہی، اور وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم قبرستان کمیٹیوں سے بات کرتے تو پہلے تو آپ حل سن لیجئے۔ دیکھیے، برگے رکھ کر کے، لکڑے کے ہی برگے رکھ کر کے دفنانا، ایسا کوئی روایت میں نہیں ہے۔ اگر میں حقیقت میں شرعی طریقے سے دفنانے کی بات کروں گا، تب تو یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ بڑے شہروں میں یا ممبئی شہروں میں جس طریقے سے دفنایا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ آپ مکہ میں چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں مردے کو لٹا دیا جاتا ہے قبر میں، اور پتھر وغیرہ جو ہے اس کی چھت بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اب پتھر جو ہے وہ ٹوٹنے سے رہا، وہ نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے مردہ جو ہے وہ میلٹ نہیں ہوگا، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، زمین میں ہزاروں کیڑے ہیں، ہزاروں ذات کے کیڑے ہیں، یہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ اسے کھا جاتے ہیں۔ اگر اللہ کا پیارا ہے تو جسم ایسا ہی رہے گا۔ ابھی آپ نے قبر کھودی تو آپ کو چند ہڈیاں ملے گی، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کھودنے سے پہلے وہ جسم پورا تھا یا صرف ہڈیاں ہیں۔ دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھودنے کے بعد جب ہڈیاں ملے تو اسے اللہ کا ولی نہیں مانا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کبھی کفن میلا نہیں ہوتا، لیکن یہ ولی نہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بہت سی قبریں کھودی جاتی ہیں، کچھ نہیں نکلتا، مگر وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ سارا جو معاملہ ہے وہ روح کا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ آپ کو دکھانا نہیں چاہتا۔ آپ نے پھر بند کر دی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسے پھر سے اپنا جسم دے دیا ہو، اس کا جسم۔ یہ ساری باتوں میں ہم نہیں جائیں گے۔ اب مردہ تو بولنے سے رہا، وہ تو بولتا ہے، ہم سننے سے رہے۔ وہ آہوزاری کرتا ہے کہ مجھ پہ یہ گر گیا، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم نہیں سنتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں یا تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس یا کچھ بھی۔ دیکھیے، اب آپ کہیں گے اس کا سیلوشن کیا ہے؟ بڑے دانشمند لوگ ہیں، میں کیا سیلوشن دے سکتا ہوں، لیکن مجھے جو سمجھ میں آیا
اب پتھر شاید یہاں ہوتے کہ نہیں مجھے اتنی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو برگے کی سائز جو ہے لکڑے کی، اسی سائز کے آپ، جیسے یہ کڑپا ہوتا ہے، کڑپے کا جو پتھر ہوتا، اسی سائز کا پتھر کٹنگ کروا لیں، اب اسی طرح جس طرح آپ برگے رکھتے ہیں رکھوا دیں، بیچ میں درار جو ہے وہ وائٹ سیمنٹ وغیرہ سے اسے ڈھاک کر کے پھر مٹی ڈال دیں، یا اس کی چھت بنا دیں برگے کی، جیسے بھی کڑپے کے برگے کی، پتھر کے برگے کی، جیسے بھی آپ کو۔ یہ تو ایک میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہہ دیا۔ مدعا تو یہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ مردے کے جسم پر نہیں آئے تو زیادہ بہتر ہے، اور صحیح طریقہ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ میری بات سے اتفاق نہیں رکھیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے؟ میں بھی کہوں گا نہیں۔ کیا بڑے بڑے قبرستانوں میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ارے جو نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے۔ اچھا بتائیے، تبدیلی کون لاتا ہے؟ کون لائے گا؟ ہم ہی لائیں گے، آپ اور ہم، علماء کرام، پیران حضرات، بہت سے کام پڑے ہیں قوم کے لیے۔ بس میری درخواست ہے تمام قبرستان کی کمیٹی ممبرز سے کہ اگر میری اس مشورے پر غور کریں تو یقیناً آپ ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو بہتر ہے۔ میں ایک بات بتا دوں کہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے یہ صرف ایک طریقہ ہے۔ مدعا یہ ہے کہ مردے پر مٹی نہ پہنچے، گرے، برگا ٹوٹنے کے بعد والی مٹی، تو اس کے لیے آپ کوئی بھی میٹیریل استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے تو یہ سوجا، میں نے کہہ دیا۔ میں اتنا ضرور آپ کو کہوں گا کہ یہ ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں، جبکہ آقا کے حدیث کے مطابق مومن کا گھر ہے، اسے گھر جیسا بنائے۔ اب 2 4 6 مہینے 2 سال کے بعد وہ قبر کھولنی ہے، دوسرا مردہ ڈالنا ہے، تو پرابلم کیا ہے؟ آپ مٹی ہٹائیے، وہ جو پتھر ہے وہ ہٹائیے اور مردے کو دفن کر دیجیے، اسی پتھر کو واپس رکھ دیجیے۔ ہمارے گاؤں میں، زیادہ تر گاؤں میں یہی ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے ان تمام قبرستان کے کمیٹی والوں سے کہ اگر میری اس بات پہ غور کریں، وہ برگے کی سائز کے کڑپے بنوا کر کے ہی قبرستان میں رکھیں۔ اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو کم از کم جسے اس طریقے سے اپنے مردے کو دفنانا ہے اس کو تو اجازت دے ہی سکتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے وہ برگے وغیرہ خرید کر کے لائیں اور کر دیں، کیونکہ کافی مہنگا ہوتا ہے اور ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں بڑے دل والے لوگ ہیں۔ قبرستان کمیٹی کو چاہیے کہ جس طریقے سے چندہ آتا ہے یا وہ چندہ لیتے ہیں اس میں اسے بھی شامل کریں، برگے کی پٹیاں بنائیں اور اسے جو ہے وہ قبرستان میں رکھیں، اور اسی طرح سے کریں۔ اگر کوئی اس کا پیسہ نہ دے پائے تو آپ فی سبیل اللہ کر دیں، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے ہر قبرستانوں میں۔ تو یہ زیادہ بہتر میرے خیال سے ہوگا۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ جو ہے وہ سوال پوچھ لیا اور مجھے موقع مل گیا جواب دینے کا۔ دیکھیے، میری بات کو میں تھوپ نہیں رہا ہوں آپ کے اوپر، آپ بہتر سمجھدار ہیں، فیل کیجئے اس چیز کو۔ اگر ہو سکتا ہے تو یقیناً کیجئے، اور اگر نہیں تو کم سے کم میری یہ درخواست تو ضرور قبول کر لیں کہ اگر جسے اپنے مردے کو اس طریقے سے دفنانا ہے، برگے کی جگہ وہ پتھر سے ڈھانک دیں، طریقہ وہی ہے، پتھر سے ڈھانک دیں، تو آپ اس کو اجازت مرمت کیجئے۔ یہ ایک قوم پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، اور روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی جب اس کے متعلق سوال کرے گا تو ہم جواب دینے کے قابل بن جائیں گے، کیونکہ زندگی میں کسی زندہ آدمی کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے نا، اسے تکلیف پہنچانا۔ تو یہاں وہ مردہ نہیں ہے، یہاں قبر میں بھی وہ زندہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا ہم خیال رکھیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم زندوں میں اس طرح گھل مل گئے کہ مردے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ شاید میں پہلا ہوں گا جنہوں نے مردے کے لیے آواز اٹھائی۔ اب تو خیر زندوں کے لیے بھی کوئی آواز نہیں۔ میں قوم مسلمین سے یا جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر
ان کو لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں تو کامنٹ بھی ضرور کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے. تو آپ قبرستان کے تمام قبرستان کے جو آپ کے علاقے میں ہیں وہاں میری بات پہنچائیے، رکھیے. یہ مشورہ ہے اور ضروری نہیں اس پر عمل کریں آپ، لیکن کوشش تو ہونی چاہیے کیونکہ کوئی غلط بات تو ہے نہیں. نہ ایسا کرنے میں کوئی گناہ ہے یا منع ہے یا مباح ہے یا گناہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ دیکھیے ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے، اور آج اگر ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے، ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے، تو یقیناً جن کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں کل ان کی جگہ پر ہم بھی ہوں گے. تو میری قبرستان کمیٹیوں سے جتنی بھی ہیں، میں ان سے پہلے تو درخواست کرتا ہوں کہ اس طریقے مطلب یہ جو میں نے کہا اس پہ سوچیں، اگر سمجھ میں آئے تو بالکل کریں، اور اگر نہیں تو کم از کم جو اپنے مردے کو اس طریقے سے دفنانا چاہتا ہے برگے کی جگہ پر پتھر رکھ کر کے، تو اسے اجازت دے دینی چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو حدیث اور کا حوالہ بھی دیا اور شرع کا حوالہ بھی دیا. کوئی گناہ تو بالکل نہیں ہے اس میں، کیونکہ ہوتا ہے ممبئی کے علاوہ جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے، میرے گاؤں جائیں، گاؤں کے آس پاس میں نے دیکھا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے. فرق ہے پتھر رکھتے ہیں وہ، ہم جو ہے وہ کڑپے کے پتھر وغیرہ رکھیں گے یا جو کچھ بھی آپ جیسے بھی اس کو مناسب سمجھے. مدعا یہ ہے کہ لکڑی جو ہے ٹوٹنے کے بعد جو ملبہ جو ہے، جو مٹی جو ہے جو مردے پہ آتی ہے، اس سے ہمیں تھوڑا اسے بچانا ہے. پھر بھی میں معذرت خواہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، اور کیونکہ ایک سید ہونے کے ناطے میرا یہ فرض ڈبل ہو جاتا ہے کہ میں اس کا خیال کروں کہ قوم مسلمین فتنوں میں نہ بٹیں، مجھ سے ایسی کوئی حرکت یا باتیں نہ ہو جائیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. بس یکجہتی قائم رکھیں، آپس میں ایک ہو کر بنے رہیں، فتنہ فساد سے دور رہیں، اور علماء کرام سادات کرام کا احترام کریں، عزت کریں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.